باقی جو بیعت ہمارے ہاں صوفیہ لیتے ہیں یا مذہبی لوگ لیتے ہیں یہ بالکل بدعت ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس بیعت میں اصل میں انسانوں کے مابین ایک فرق کو تسلیم کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ میں اصلاح کرنے والا ہوں اور آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ تفریق صرف پیغمبر اور عام انسانوں کے درمیان کی جا سکتی ہے اور کسی کے درمیان کی نہیں جا سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس طرح کی بیعت لینے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ سیاسی بیعت یعنی جس میں ایک حکمران اطاعت کا عہد لیتا ہے وہ اب بھی ہوتی ہے، جس وقت آپ اسمبلی میں منتخب ہو جاتے ہیں تو اب بھی حلف اٹھاتے ہیں، وہ قیامت تک آپ لینا چاہیں لے سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری کا ہمیں پابند کیا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس کا ہم اظہار کرتے ہیں۔ باقی اور کسی کی بیعت کا کوئی سوال نہیں۔ تو یہ رسول اللہ نے کبھی یہ اصلاح والی بیعت لی ہے لوگوں جی، سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بیعت اسلام کہتے ہیں وہ 12 لیے۔ اللہ کا پیغمبر تو ایک برتر جگہ پر کھڑا کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کا نمائندہ ہے، تو اس لیے وہ مجھ سے جو بیعت بھی لینا چاہے لے، لیکن باقی لوگوں کا یہ حق نہیں ہے۔ تو جو بیعت حکومت یا سیاست میں لی جاتی تھی وہ اب بھی لی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ اپنی اصل میں بالکل جائز ہے، اب لوگ اس کے عادی نہیں رہے۔ اور موجودہ زمانے میں لوگوں نے ایک بالکل ہی وہ غریب قسم کی رائے قائم کر لی، جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر کی بیعت لی گئی، حضرت عمر کی بیعت لی گئی یا فلاں کی بیعت لی گئی، تو انہوں نے کہا یہ ووٹ ہے۔ بیعت ہرگز ووٹ نہیں ہوتا۔ بیعت کسی حکمران کے تقرر کے بعد، یعنی وہ منتخب ہو گیا یا مقرر کر دیا گیا، اس کے بعد اس سے اطاعت کا عہد ہے جو ہر ایک کے لیے کرنا ضروری، جو نہیں کرے گا وہ بغاوت کا مرتکب ہوگا۔ بغاوت جائز بھی ہو سکتی ہے ناجائز بھی، لیکن ہوگا بغاوت کا مرتکب۔ شکریہ سر۔